बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मसले फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त तो आप जानते ही हैं। गज़ा में जंगबंदी हुई, जंगबंदी मुआहदा भी हुआ और यहूद की तरफ से वादा खिलाफ़ी भी हुई, लेकिन फ़लस्तीनी हुकूमत ने इसराइल के जो जंगी जुराइम के ख़िलाफ़ है आलमी अदालत में जाने का फ़ैसला कर लिया है और इस्लामी ममालिक की मदद से जो है आलमी अदालत इंसाफ़ में केस दायर किया जाएगा। गज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ भी बहाल हो चुकी हैं और 11 दिन से महसूर फ़लस्तीनियों तक खाने पीने की अशिया भी पहुंचाई जा रही हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा सोई हुई थी और ख्वाब गफलत में थी वो उसको थोड़ी सी जाग आई और उन्होंने अपनी एक टीम भेज दी है गज़ा में और वो गज़ा में जाकर इसराइली बर्बरियत का जो है अंदाज़ा लगा रही है, जायज़ा ले रही है कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि गज़ा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह है, जबकि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब भी दौरे पर हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी नौजवानों से मुलाकात भी की। फ़लस्तीन कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर उनकी कोशिशों काविशों को सराहा भी, शुक्रिया भी अदा किया। तो नौजवानों के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नौजवान जो हैं किसी भी कौम और मिलत का सरमाया हुआ करते हैं। मुल्की हालात की भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बात करेंगे GDP की। तो GDP की 4% जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे हम और रवा माली साल बड़ी सनतें तरक्की कर चुकी हैं, 9% तरक्की रही, ऐसा कहना था वफाकी वजीर जो हैं हमाद अजहर साहब उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने स्टेट बैंक से इस दफ़ा कोई कर्जे नहीं लिया IMF के मुआहदे के तहत, लेकिन स्टेट बैंक के जो एदादो शुमार के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक कर्जों का हजम जो है 45,470 अरब तक पहुंच चुका है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 6.2% बढ़ा है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क में महंगाई का राज भी बरकरार है, अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो दावे कर रही है कि हम सस्ते बाज़ार फराहम करेंगे, जिनमें अमूमी तौर पे देखा गया है कि सस्ते बाज़ारों में कोई किसी किस्म की मयारी अशिया नहीं होती, लेकिन वो नाम के बाज़ार होते हैं। ये एक लॉलीपॉप है, देखते हैं लगता है या नहीं मिलता। और मुल्की सियासत के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है और इमरान खान साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि जो मईशत को नहीं चला सकते वो सियासत में भी नहीं रह सकते। शहबाज शरीफ साहब की और PDM के हवाले से भी बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ करवाऊँ आपसे। तो जनाब डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आमद का। सबसे पहले तो मसले फ़लस्तीन के मुतालिक बात करेंगे। जंग बंदी हुई, आपकी भी नज़र है, पिछले 11 रोज़ से ये मामला देखने में आया। अब फ़लस्तीनी हुकूमत ने आलमी अदालत में जाने का फ़ैसला किया है, तो क्या आपको भी आलमी अदालत से इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी इन्विटेशन के लिए, आपने दावत दी। जी, मसला फ़लस्तीन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि दुनिया में जो राज है, जो हुक्मरानी है, वो आलमी साम्राज्य क़ुव्वतों की है और तमाम दुनिया में जो इदारे हैं, ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इंसानियत को इंसाफ फराम कर सके और ये तमाम इदारे जो हैं ये आलमी साम्राज्य निज़ाम के ताबे होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी जो मंशूर था जब उसको बनाया गया था, तो जो उसका फाउंडिंग जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि दुनिया को जंगों से महफूज रखा जा सके। तो बड़ी बदनसीबी से हम कह सकते हैं कि हम दुनिया को जंगों से महफूज नहीं रख सके अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद भी। और बिलख़ुसूस जो है वो जो महकूम या कमज़ोर अक़वाम हैं या वो जो इलाके हैं जैसे फ़लस्तीन है, जैसे कश्मीर है, जहाँ पे बड़ी गासिब क़ुव्वतों ने कब्ज़े कर रखे और वहाँ की इंसानियत को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा, आज़ादियों से महरूम रखा, मुसलसल उनके ऊपर जुल्म किए और अक़वाम मुत्तहिदा उसको रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा। जो सूरत हाल फ़लस्तीन की है, अगर हम उसको कश्मीर के और दीगर जो ख़ित्ते के तनाज़ात हैं उनके तनाज़ुर में देखें तो आप देखिए कि अगर सिर्फ हम कश्मीर की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुद अपनी पास करदा 11 के करीब करारदादें जो हैं, 2 बुनियादी करारदादें हैं, उसके अलावा ज़ैली करारदादें हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा 70 सालों में अमल नहीं करवा सका। सही डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा कि अमल नहीं करवा सका अक़वाम मुत्तहिदा अपनी बहुत सी करारदादों पर, लेकिन क्या इसका ये वजूहात नहीं है कि जितनी भी बड़ी क़ुव्वतें हैं, जैसे कि आपने कहा कि पूरी दुनिया पर साम्राज्यी क़ुव्वतें जो हैं वो रूल कर रही हैं, तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इस वजह से भी ज़्यादा मौसर नहीं है कि वही बड़ी जो अक़वाम हैं वही अक़वाम
متحدہ کو فنڈ کرتی ہیں اور جو ہی اقوام متحدہ کسی قسم کا سٹیپ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے فنڈز روک لیتی ہیں اور اقوام متحدہ وہیں پہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی دیکھا جائے تو امریکہ نے جس طرح ویٹو کیا تو قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہوا. جی درست، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، اور یہی ایگزیکٹلی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سامراجی نظام ہوتا ہے اس کے اندر ان اداروں کی آزادی کا تصور میں خواب ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ اقوام متحدہ کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے، WHO کو فنڈز کہاں سے ملتے ہیں، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، یہ سارے وہ سامراجی ادارے ہیں جو پوری دنیا کو رول کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے سامراج دنیا پر رول کرتا ہے. تو یہ محض کاسمیٹکس ایکشن ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، عام لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اندر ایک جو ہے جعلی اور عارضی اطمینان فراہم کرنے کے لیے یہ ادارے اپنے ایکشن لیتے ہیں. ان پر کوئی اس میں جو ڈیپ روٹڈ یا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بنیادی نوعیت کی کوئی تبدیلی ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے. اقوام متحدہ اس میں بری طرح فیل ہوا، اور اقوام متحدہ سے توقع رکھنا ہی ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ادارہ یا ایک سامراجی نظام جو خود ان تمام تباہیوں کا ذمہ دار ہے اسی سے آپ توقع رکھیں کہ وہ اس کا سلوشن کرے گا. نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کہ مسلمان دنیا آج مکمل طور پر اسی سامراجی دنیا پر مفادات کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ 57 مسلمان ملکوں نے کیا مجموعی آواز اٹھائی. ہم اقوام متحدہ سے یا امریکہ سے یا دنیا کی بڑی قوتوں سے تو بعد میں ہم بات کریں گے. مسلمان دنیا نے کیا رول پلے کیا؟ مسلمان دنیا کے اندر عوام الناس کی آپ حالت دیکھیے کہ ہم باتیں کرتے ہیں فلسطین کی کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو مظاہرے وہ اس کے مقابلے میں آپ اس ویسٹ کی دنیا میں دیکھیے کہ جو عام آدمیوں نے مظاہرے کیے ان کے میگنیٹیوڈ میں کتنا فرق ہے. جس طرح فرانس میں ہوا، دنیا بھر میں بے شمار ممالک میں ہوا. تو یہی حالت ہے کہ ہم اگر انہی سامراجی اداروں سے جن کی سبب ہم بیمار ہوئے، جن کے سبب یہ تباہی مچی ہے، انہی سے توقع رکھیں تو جب تک دنیا کے اندر انسانی شعور کا ارتقا نہیں ہوتا، انسانی شعور بڑھتا نہیں، کولیکٹیو شعور بڑھتا نہیں، اس سے پہلے ہم دنیا کے سامراجی اداروں سے بے شک توقع ہم وابستہ کیے رکھیں، اس کا عملاً کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ عالمی عدالت میں جانے کا بھی کوئی فیصلہ اتنا مؤثر نہیں ہے، یہ صرف کاسمیٹک ہے؟ کیونکہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کی مدد سے کیا جائے گا، تو ابھی آپ نے ہی بات کی کہ اسلامی ممالک تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے اور انہوں نے کسی طریقے سے آواز بھی نہیں اٹھائی، تو عالمی عدالت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ہسٹوریکلی اگر ہم اس مسئلے کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، اٹ ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ ایشو ان مڈل ایسٹ. یہ کوئی آج کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو 70 سالوں پر محیط مسئلہ ہے. آپ دیکھیے مسلمان ملکوں کا انفارچونیٹلی ان کے پاس وسائل ہیں، وہ امریکی اداروں کے اوپر، عالمی سامراجی اداروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کی بزنس ٹائز ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا رول پلے کر سکیں؟ کوئی رول نہیں پلے کر سکے. کسی قسم کے بزنس ٹائز کو بھی انہوں نے ختم نہیں کیا، کیونکہ ڈپلومیٹک طور پہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمیں فلاز نظر آئے ہیں. مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر. تو پاکستان کے کردار کو کیسا دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ اور وزیر خارجہ کیونکہ دوروں پر ہیں تو انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی نوجوانوں سے ملاقات بھی کی ہے، انہیں شاباشی دی، کیونکہ ادھر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وزیر خارجہ صاحب کو شاباشی دی، انہوں نے وہاں پر مقیم نوجوانوں کو شاباشی دی. تو شاباشیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو نوجوانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، تو ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں کس طریقے سے کیا میئرز لینے چاہیے کہ وہ انگیج رہیں اس طرح کے ایشوز کو اٹھانے میں؟ کیونکہ بعض اوقات بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا فلسطین کے مسئلے کے متعلق. جی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا جو سماجی شعوری لیول ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم مسئلوں کی اصل کازز کو سمجھ سکیں. ہم بڑے سطحی اور سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اصل ایشو کیا ہے، سامراج کیا ہوتا ہے، عالمی اداروں کے جو انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں، ہمارے دنیا کے ساتھ ریلیشنز کن بنیادوں پہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا یوتھ، میں 2 دہائیوں سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو ہمارا جو بالکل ہم ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں، انٹلیکچل ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈی جنریٹ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دورے کیے، بڑی اچھی انگریزی میں بات کرتے ہیں، وہ بڑا اچھا انگریزی سوٹ پہنتے ہیں اور زبردست فلائی کرتے ہیں، پکچرز ان کی بڑی زبردست آتی ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں، تو بس وہاں پہ بات کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی کشمیر کے اوپر، بڑا اس تقریر کی پروجیکشن ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. یہاں بھی اس کو سیل کیا گیا تھا جی کہ بس کہ یہ ہو جائے گا اور ابھی اسی سال میں کشمیر جو ہے ہمیں واپس آنے والا ہے، 370 کا جو آرٹیکل ہے وہ فوراً سے ختم ہونے والا ہے، تو سب کچھ ہو رہا ہے. صرف وہ ریووک نہیں ہو جائے گا بلکہ انڈیا کشمیر پلیٹ میں ڈال کے ہمیں دے دے گا. تو اس طرح کے ہم نے ایک تاثر کریٹ کیا تھا. یہ محض اپنے جو سپورٹ بیس ہوتی ہے، جو آپ
آپ کی الیکٹریٹ ہوتی ہے جس سے آپ نے ووٹ لیے ہوتے ہیں, ان کو مطمئن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کیا بیچارے فلسطین کی آزادی کر سکتے ہیں؟ وہ پاکستان میں اپنی جو اقتصادی جو ریشو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو وہ فلسطین کا کیا مسئلہ حل کریں گے؟ ہمارے پاس نہ وہ اسٹرینتھ ہے نہ وہ, ہاں ایک اخلاقی سپورٹ ہو سکتی ہے جو پاکستان کے عوام یا پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے ان کے ساتھ ہو سکتی ہے کچھ ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہیں. اور دنیا کے وہ مسلمان ممالک جن کے پاس اسٹرینتھ ہے, دیکھیں نا یونٹی میں اسٹرینتھ ہوتی ہے, اگر پوری مسلمان دنیا ایک اسٹینڈ لیتی ہے پھر پاکستان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ملیٹریلی اور ڈیفنس اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا اسٹرانگ ملک ہے مسلمان دنیا میں. لیکن آبویسلی ہم بھی کہیں نہ کہیں ہماری مجبوریاں ہیں, ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لینا ہے, ہم نے اور بہت ساری ڈپینڈنسی ہے ہماری عالمی اداروں کے اوپر, صرف ہماری نہیں پوری مسلمان وہی دنیا آ کی. جاتی ہے کہ جو مقروض قوم ہوتی ہے اس کی کسی قسم کی سے نہیں ہوتی. جی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. نوجوانوں کے کردار کے متعلق میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ مسلسل جو ہے اس, کیونکہ آپ نے بھی جس طرح کی بات کی کہ ہم وہ قوم ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں انفارچونیٹلی کہ جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم بڑے جذباتی ہو کر سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, ٹویٹس ہوتے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح کی بہت سے جو ہم فیس بک کے اوپر سٹیٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں, لیکن پھر جو ہی وہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر مکمل طور پر ہی فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم جو کی ایشوز ہیں اور جو کی سلیوشنز ہیں ان کی طرف نہیں جا پاتے. آج یہ آپ نے درست فرمایا کہ سوشل میڈیا ایک ببل کی طرح سے, جیسے کہ ابھی فیس بک کے بائیکاٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, ایک ببل کی طرح سے یہ ایشو اٹھتے ہیں. ہم بڑی بائیکاٹیں ہم نے بڑی کی ہیں اور بہت ساری کرتے ہیں, لیکن دیکھیں شعور ایک مسلسل عمل کا نام ہے. ہر جو ہے وہ بدلتی ہوئی صورتحال میں, ہر نئے ایمرجنگ ایشوز کے ساتھ, ہر نئی ایمرجنگ صورتحال کے ساتھ آپ کے شعوری لیول کو ارتقاء چاہیے ہوتا ہے. لیکن شعور کا تعلق آپ کے اقتصادی نظام سے ہوتا ہے. آپ فائنینشلی جب ساؤنڈ ہوتے ہیں, جتنا آپ فائنینشلی ساؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ فائنینشیل آپ کے ساؤنڈنس ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے عوام الناس تک, تو شعوری لیول بڑھتا ہے. بالکل بھی ایک آدمی جو 24 گھنٹے جس کا روٹی کمانے کے چکر میں ہے, اس کے بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں, آبویسلی وہ شعوری لیول پر یا جو اس کا شعوری ارتقاء ہے اس میں یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اقتصادی طور پر ہم مضبوط نہیں ہوتے, وہ اقتصادیات ہم عوام الناس تک ٹرانسفر نہیں کرتے, اور اس اقتصادیات سے جڑا ہوا ہم ایک شعوری تعلیمی نظام ڈیولپ نہیں کرتے, ہم اس یوتھ کو دیکھیں. ہمارے پاکستان از ویری فارچونیٹ کنٹری, ان اے وے فارچونیٹ اور ان اے وے انفارچونیٹ, کہ فارچونیٹ کہ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان میں 15 سے جو 40 سال تک کی عمر کی جو پاپولیشن ہے, دیٹ از اباؤٹ 65%. یہ بہت بڑا ریشو ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ, تو جسے کہتے ہیں سواد اعظم, اس کا بہت جو ہے تھک میجورٹی جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کیا اس یوتھ کی انرجیز کو چینلائز کرنے کے لیے, اس انرجی کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, سماج کے لیے ایک ایسٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس وہ چینلز موجود ہیں جن کو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں, ہمارے ایجوکیشن میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو شعوری ایک چینلائز کرنا ہوتا ہے, کیا وہ موجود ہے؟ انفارچونیٹلی نو. تو ہم ایک طرف ہمارے پاس قدرتی طور پر یہ ایسٹ تو موجود ہے جس کا, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ یوتھ کسی بھی سماج کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ایک بڑا زبردست سرمایہ ہوتا ہے, لیکن وہ تب ہوتا ہے, دیکھیں نا, اگر بہت بڑی تعداد میں ہماری یوتھ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں نہیں جائے گی, اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جائے گی تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں پائے گی. کوالٹی ایجوکیشن یا کچھ نہ کچھ پائے گی تو وہاں سے ڈگریاں لے کے ہاتھ میں باہر نکلے گی, خواب سجائے ہوئے, تو انہیں جاب نہیں ملے گی, انہیں اقتصادی طور پہ چینلائز نہیں کیا جائے گا, تو وہ تو بم آپ کے لیے بنے گا, وہ آپ کا سرمایہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو آپ کے لیے بہت بڑا ایندھن ہوگا جس کو کہیں بھی کوئی بھی استعمال کر سکے گا, کسی قسم کا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو شعور کا تعلق آپ کے اس سسٹم سے ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی اقتصادیات کی بات کی, تو ملکی حالات کا بھی رخ کرتے ہیں کیونکہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی فلسطین پر بھی اور نوجوانوں کے کردار کے اوپر بھی, لیکن آپ نے بھی اقتصادیات کی بات کی, تو میں سب سے پہلے ملکی حالات میں بات کرتے ہوئے لنک بھی اقتصادیات سے ہی جوڑوں گا. تو جی ڈی پی کی 4% شرح جو ہے وہ حاصل کر لی جائے گی. وفاقی وزیر حماد اظہر جو ہیں وہ بڑے پر امید ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری بڑی صنعتیں ہیں انہوں نے 9% تک ترقی کر لی ہے, اور یہ معاشی اشاریہ ہم نے حاصل کر لی ہیں, $23 ارب کی سطح پر پہنچ چکے ہیں جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صرف محض بیانات ہیں, 4% تک حاصل کر لی جائے گی؟ کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جائے, آئی ایم ایف جس طریقے سے ہم پہ رول کر رہا ہے اور مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عوام پہ ٹیکسوں کی
शरह भी बढ़ रही है, तो इस हवाले को इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? आज ही कर लिए जाएंगे, हो जाएगा, हम करेंगे, हम मुस्तकबिल में ये सीगे हम इमरान खान साहब के मुंह से और उनकी बदलती हुई हर लम्हे बदलती हुई इक्तिसादी जो टीमें हैं, नहीं जो टीमें हैं उनके मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। कभी असद उमर यहाँ पे जो है वो माशी टीम के गुरु होते थे, वो कप्तान की टीम के ओपनिंग खिलाड़ी होते थे, वो भी यहाँ पर हमारे इक्तिसादी तकदीर बदला करते थे। फिर ये हमारी इक्तिसादी तकदीर जो है वो कुछ अरसा डॉक्टर हफीज़ शेख बदलते रहे, जो आसिफ जरदारी साहब के दौर में भी पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत को इनकलाबी सतह पर बदला करते थे, जो मुशर्रफ के दौर में भी बदला करते थे, वो इमरान खान साहब के दौर में भी बदला करते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो अभी तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, जो जरदारी साहब के दौर में भी इक्तिसादियात में इनकलाब लाया करते थे, वो अब इनकलाब लेके आएंगे। हमाद अजहर साहब, उनके वालिद साहब भी बड़ी तवील अरसे तक मुख्तलिफ जमातों में रहे, PMLN में भी रहे, क्यू की बानियों में शामिल थे वो। तो ये मैं देखिए अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड के ऊपर आम आदमी की हालत जब तक नहीं बदल दी, ये अशारिये, ये अदाद व शुमार किसी ख़ास तबके को खुश करने के लिए, एक आदमी जो मजदूर है सड़क के ऊपर, जिसकी आमदनी में कमी हुई है, जिसकी बिजली के बिल में बेताशा इजाफा हुआ है, जिसमें रुपए की डीवैल्यूएशन से उसके हाथ में जो मनी है उसकी कदर नहीं रही है, उसे क्या गरज है? वो टीवी भी नहीं देखता कि यहाँ पे क्या अदाद व शुमार हमाद अजहर साहब अपने खूबसूरत जो है ना हेयर स्टाइल और अपने खूबसूरत कपड़ों से उसको दिखा रहे हैं। उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है तो वो उसको दिखाइए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि आज आपने पढ़ा होगा, परसों का शायद ये बयान था कि एक तरफ इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर जो उनका वतीरा है कि वो अपोजिशन के तमाम लोगों को चोर डाकू कह रहे थे, उसी वक्त उसी दिन उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह हम मईशत को 2018 के लेवल पर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। ओ भाई, हमें तो बताया गया था कि 2018 में ये मुल्क लुट के तबाह और बर्बाद हो गया था, ये मुल्क बिल्कुल आखिरी धाम पे पहुंच गया था, ये डिफॉल्ट हो गया था, ख़त्म हो चुका था इक़्तिसादी तौर पर, और हमने इसको ज़ीरो से टेक ऑफ किया था और हम इसमें ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब 3 साल गुजारने के बाद उनके वज़ीर ख़जाना जो अभी उन्होंने अपॉइंट किए, हालांकि मैं इस तनाज़र में ये इररेलेवेंट शायद बात ना हो कि उन्होंने हुकूमत में वजारत लेने से पहले शौकत तरीन साहब ने कहा था कि बहुत ड्रास्टिकली बैड डिसीजन लिए हमारी इक्तिसादी टीम ने, इन्होंने बहुत बुरे ऐसे माशी फैसले किए जिसका आम आदमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन फिर उनके हवाले हुकूमत हो गई, हुकूमत का इक्तिसादी निज़ाम हो गया, तो वो ये कहते हैं कि हम इक्तिसादियात को 2018 पे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तरक्की करके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वहाँ पहुँचेंगे, जो बहुत बड़ा गोल था 2018 में, जिसको हम बुरा कह रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियाँ देखें, हमारे दोस्त खफा होते हैं कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं। हम क्या करें, तनकीद ना करें? तो आप देखिए कि जिस नवाज शरीफ कोट अनकोट चोर के दौर में पाकिस्तान की जो इक्तिसादी रेशो थी, जो GDP ग्रोथ थी, वो 5.8 थी। सही, ठीक है जी। और अब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 4 तक लेके, वो माइनस है, लेकिन 4 तक जाने की बात की जा रही है। जाने की बातें तो हम 18 पर ले जाने की बातें कर सकते हैं, बातें करने से तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, अमलन क्या हो रहा है ये आप देखिए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल भी उठाना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी बात की कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि 2018 तक ले जाएंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो वजीर आजम साहब कहते हैं कि जितने भी लोग थे वो चोर थे, वो लुटेरे थे, वो ये थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। और आपने भी जिस तरह की बात की, तो अभी जितनी भी हमारी मुआशी टीम्स आई हैं सिवाय असद उमर साहब के, वो साबिका हुकूमतों में रही हैं। और अगर उन मुआशी टीम्स के भी बयानात देखे जाएं तो वो ये कहते रहे कि पिछली हुकूमतों में ये लुट गया, पिछली हुकूमतों में ऐसे हो गया, पिछली हुकूमतों में वैसे हो गया। हालांकि पिछली हुकूमतों को तो रूल वही कर रहे थे। जाहिर है ये इक़्तिसादी टीमें वही थी। असद उमर ने कौन सा इक़्तिसादी काम किया? वो तो बहुत थोड़े अरसे के लिए उनको वजारत मिली थी और हटा दिया गया था उनको। बस ये हमारी सियासत का बड़ा अलमिया है। देखिए, जब तक हमारे अवाम और नास में शऊरी लेवल नहीं बढ़ेगा, लोग ऑब्जेक्टिवली सोचना शुरू नहीं करेंगे, उनके अंदर चीज़ों को अनबायस्ड होकर हकाइक पर मबनी गौर करने का जो है वो एक वतीरा डेवलप नहीं होगा, हम इन नहरों में आते रहेंगे। ये हमें इमरान खान साहब ने बड़े ख्वाब दिखाए, ये चीज़ें बिकती हैं दूसरों को। आप देखें 3 सालों में इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस ये है कि पिछली हुकूमतें चोर थी,
کوئی اس کے علاوہ کنکریٹ ایسی بات بتائیے جو انہوں نے اپنے منہ سے کی تھی اور اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہو. انہوں نے قوم کو یہ خواب دکھایا تھا کہ یہ چور لٹیرے ہیں, بجلی جب مہنگی ہوتی ہے تو بلوں کو جلا دینا چاہیے. آپ مجھے ذرا پچھلی حکومتوں کے دوران اور آج کی حکومت کے دوران بجلی کے ریٹ میں کمپیریزن کر کے بتائیے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. پاکستان کے ایک بہت بڑے ماہر اقتصادیات ہیں, وہ استاذ ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں, وہ پڑھاتے رہے ہیں. آپ کے جو ڈاکٹر حفیظ پاشا, ڈاکٹر حفیظ پاشا ایک بہت بڑا اقتصادی وہ یہاں پہ رہے ہیں, پاکستان کے فورن فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. وہ میں کسی چینل پہ ان کو سن رہا تھا, بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں ایکسپیکٹڈلی جو پچھلی جو ٹینیور گزر چکا ہے اس میں 40 لاکھ لوگ 4 ملین مور پیپل جو ہے وہ نوکریوں سے بے روزگار ہوئے, اور ایکسپیکٹڈلی 6 ملین پیپل اگلے بجٹ تک یعنی اگلے فسکل ایئر میں وہ بے روزگار, یعنی 1 کروڑ لوگ عمران خان صاحب مزید بے روزگار کر چکے ہیں جو 1 کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے. پھر آپ جن کے پاس نوکریاں ہیں ان کی تنخواہوں کی آپ حالت دیکھیے, چھوٹے ملازمین ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام, ٹھیک ہے کورونا کا ایک ایشو ہے, ایک گلوبل پینڈیمک ہے, ایک گلوبل سیناریو ہے, پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن کورونا آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے کون سی جادوئی ایسی پالیسیاں اپنائی تھیں جس سے معذرت کے ساتھ اب ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے, چونکہ حکومت پر تنقید کرنا صافی کا بنیادی کام ہوتا ہے. پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے, پروڈکٹیو ہونی چاہیے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہمیں انہی پہ بات کرنی ہے. تو پوری دنیا میں اقتصادی طور پر ایک کرانچ آیا, بہت بڑا کرانچ آیا, اس کے اثرات ہوئے, لیکن ہماری اقتصادی ٹیم جو ہے وہ اگر ہم خطے کے دیگر ممالک سے اپنی گروتھ ریٹ کا کمپیریزن کریں, بنگلہ دیش کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ اور چھوٹے ممالک کے ساتھ, ہم سب سے پیچھے ہیں گروتھ ریٹ میں. کورونا سب جگہ پہ ہے. تو ہماری جو پریزنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کی اقتصادی ٹیم ڈراسٹیکلی فیل ہوئی ہے. دیکھیں نا, سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ارسلان صاحب کہ ایک حکومت کے اندر 3 وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں. کیوں چینج ہوئے ہیں؟ سمپل سی بات ہے نا, آپ ایک جگہ پر ایک آدمی کو ہٹا کر دوسرے کو لگاتے ہیں تو اس کا 100% ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آدمی فیل ہو گیا ہے. صحیح. ایک وزیر خزانہ کو ہٹایا گیا, دوسرے اور جس وزیر خزانہ کو لگایا گیا تھا شروع میں, ہمیں اس کی پروجیکشن یہ کی گئی تھی. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے بھی, ہمارے سوشل میڈیا نے, اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو بہت ان میں خواب سجا کے بیٹھے تھے, ہمارے بہت سارے دوست ایسے تھے جو امیدیں بنا کے بیٹھے تھے, انہوں نے پروجیکشن ایسی کی تھی, عمران خان کی میڈیا مینجمنٹ ایسی کی تھی کہ عمران خان آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا. یہی پروجیکشن اسد عمر کی ہوئی تھی کہ یہ جب اقتصادی ٹیم آئے گی تو پھر جو ہے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. کیوں ہٹایا آپ نے اسد عمر کو, کیوں ہٹایا؟ اس کیوں کا کوئی جواب دے دے. اب ٹی وی پر آ کے ہمارے دوست جو فواد چودھری صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی کپتان کی مرضی ہے وہ ٹیم. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کپتان کی مرضی نہیں ہے, وہ ٹیم نہیں ہٹا سکتا, وہ بالکل ہٹا سکتا ہے جس کو مرضی لگائے. لیکن سوال یہ ہے کہ 3 وزیر خزانہ ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ ڈراسٹیکلی فیل ہوئے ہیں, وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں. اور دراصل وہ فیل نہیں ہوئے, خود پرائم منسٹر فیل ہوئے ہیں کہ یعنی ان کی سلیکشن تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے منہ سے بھی پالیسی ویژن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے دینا ہوتا ہے, قوم کے لیڈر نے دینا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نہیں دے سکے. وہ 50 لاکھ گھر, وہ 100 کروڑ ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ بہت سے دعووں وعدوں کی بات کر رہے ہیں, تو انہی دعووں وعدوں میں ایک اور وعدہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم کسی صورت میں قرضوں کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن جو اسٹیٹ بینک نے ابھی تازہ ترین اعداد و شمار جاری کی ہیں اس کے مطابق جو پچھلے سال کے مطابق قرضوں کے حجم میں جو اضافہ ہوا وہ 6.2% بڑھ گیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے. اور جو قرضوں کا حجم ہے وہ 45,470 ارب تک پہنچ گیا ہے. تو ہم دن بدن مقروض ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, کسی قسم کی پروڈکٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئی. دیکھیے پچھلی حکومتوں میں یہ بھی ایک وعدہ تھا, میں ایگزیکٹ فگر تو شاید میں یاد مجھے نہ ہوں, آپ مجھے معاف کیجئے گا, غالباً 900 ارب روپیہ ہم فورن ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں ہم دیتے تھے, اس کا جو لون اس کے اوپر ہم ریٹرن دیتے تھے. اب یہ 1800 ارب تک پہنچ گیا ہے. اور 2023 تک میں کوئی آرٹیکل دیکھ رہا تھا کسی انٹرنیشنل جرنل میں کہ 2023 تک ہماری GDP کا, ہماری جو گراس انکم ہے, ہماری جو ارننگ ہے, اس کا ہم 90% قرضوں کی مد میں دے رہے ہوں گے. ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں قرضے نہیں لوں گا, انہوں نے کہا تھا میں خودکشی کو ترجیح دوں گا اگر میں کسی سے قرضہ لوں. آپ کا عمران خان کسی سے قرضہ لے سکتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہاتھ عمران خان صاحب نے پھیلائے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں عمران خان, جس طرح عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں جب میڈیا سے ہمارے دوستوں سے وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بٹن نہیں ہے جس کو میں آن کروں تو انقلاب آ جائے. حضور ہم نے کب کہا ہے کہ بٹن سے انقلاب آتا ہے؟ یہ تو آپ نے کہا تھا.
یہ تو قوم کے ساتھ جھوٹ آپ نے بولا تھا, یہ یو ٹرن آپ نے لیے. ہم نے تو نہیں کہا کہ انقلاب بٹن دبانے سے آتا تھا, ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے پتا تھا کہ آپ کیا کریں گے. ہم تو پہلے ہمارے ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ نے کیا پالیسیاں دینی ہیں. چونکہ پالیسیاں اس ملک پاکستان کوئی اٹس ناٹ این ایزی کنٹری ٹو گورن, یہ بڑا ڈیفیکلٹ گورنیبل کنٹری ہے. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں نے بہت سارے کرائسس کے دوران بہت ساری چیزوں کو سسٹین رکھا. ہم آصف زرداری صاحب کو گالیاں دیتے رہے, انہیں پروگراموں میں بیٹھ کے ان کے خلاف تجزیے کرتے رہے, لیکن پاکستان میں صرف آپ دیکھیے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, جو میرے نزدیک سب سے پسا ہوا طبقہ ہے, چونکہ ایک ریڈی والا بھی نا ٹماٹر پیچھے سے مہنگے ہوں گے تو وہ آگے مہنگے بیچے گا, خریدے گا وہ سرکاری ملازم, اس کی تنخواہ حکومت بڑھائے گی تو بڑھے گی, اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنی تنخواہ کو بڑھائے. یا بیچارہ وہ روڈ پر نوٹ 50%, نوٹ 50%, 155% 5 سالوں میں انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا. میں ان کے بالکل فرسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کا پہلا سال تھا تو اس میں انہوں نے 50% جو ہے اور پھر اپنے 50%, ایک دفعہ 30%, اسی طرح 155% بہت جو چھوٹے ملازمین ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. نواز شریف صاحب کے دور میں آئیے گروتھ ریٹ 5.8 پہ پہنچ گیا. جن اسحاق ڈار پر ہم نے تنقیدیں کی اور عمران خان صاحب کی بڑی اچھی زبردست میڈیا مینجمنٹ تھی, ان کے دوستوں نے اسحاق ڈار کو ایسے پورٹرے کیا جیسے وہ انڈین ایجنٹ ہے, جیسے وہ ایک انتہائی نوٹوریس آدمی ہے. ہم بھی قائل ہو گئے کہ شاید وہ واقعی کوئی بہت برا آدمی ہے, لیکن اب اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی بہترین گریٹ روڈ کو چھوڑ کے گیا اس کے متعلق تو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ وہ جو فیک اعداد و شمار اور وہی حکومت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے چاہا ہم کامیاب ہو کر 2018 میں اسحاق ڈار کے لیول پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح سینیٹر مصدق ملک صاحب کی تنقید کو بھی دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے بڑے ترجمان معیشیت ہیں یہ قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور فرق حبیب صاحب جو ہیں وہ جب اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں وزارتوں پہ تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو 14,000 ارب کا جو قرضہ ہے وہ آنکھ بند کر کے ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی جھوٹ بولنے سے ختم ہوگا. دیکھیے یہ چلے سیاسی بیان ہیں ان کے, وہ آپس میں لگے رہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں, کچھ ادھر سے ان کو, ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر ہم آبجیکٹیولی اس کا انالیسس کریں تو پاکستان کی تاریخ کا اتنے عرصے میں یعنی 2.5 ایئرز میں سب سے بڑا قرضے کا حجم عمران خان صاحب کی حکومت نے لیا ہے. یہ حقائق ہیں, جو آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیے, ہمارے حقائق کے اوپر نہ جائیے, وہاں سے دیکھ لیجئے کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ بھی ایک فیک فگر تھا کہ پچھلی حکومت نے 28,000 قرضہ لیا تھا. جو پچھلی حکومت جب یہ 30,000 عمران خان صاحب کہا کرتے 30,000 ارب روپیہ قرضہ, وہ قرضہ دراصل 26,000 ارب روپیہ تھا. آج اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ 15,000 ارب روپے سے زیادہ قرضہ اس کے اوپر مزید چڑھ چکا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کا تو حضور آپ ہمیں وہ فگر بتائیے جو آپ نے واپس کیا ہے. دیکھیں نا عام آدمی کے پاس شعور نہیں ہے, اگرچہ ہمارے پاس بڑے ٹول ہیں. آپ گوگل پہ جائیے, IMF کی جو اس کی سائٹ ہے اس کو سرچ کیجئے کہ پچھلی حکومتوں نے کتنا قرضہ لیا تھا, کتنا واپس کیا تھا, کتنی قسط واپس ہوتی تھی. خان صاحب نے کی حکومت نے کتنا قرضہ لیا اور کتنا واپس کیا. آپ کو یہ فیک اور یہ ببل دعوے جو گالیاں شالیاں ادھر ادھر سے ہوتی ہیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ وہ جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضے, دیکھیں نا یہ ایک ان کے پاس وہ ایک شیلڈ ہے ان کے پاس جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے سب کچھ کیا, پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا, پچھلی حکومتوں میں سب کچھ, بارش نہیں ہو رہی, لیکن جو گورنمنٹ میں آئے گا اس کو قرضے تو ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کا امتحان یہ ہے, سوری میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ کتنے کم سے کم قرضے لیتا ہے اور جو لیتا ہے اس کو کتنا پروڈکٹیولی یوٹیلائز کرتا ہے. جیسے پچھلے دور میں بجلی بہت بڑے پیمانے پر بنی, سڑکیں بنی اور بہت ساری جگہوں پہ پروڈکٹیولی وہ قرضہ لگا. لیکن اب تو بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے اس میں 1 روپے 72 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مہنگائی کا راج پورے ملک میں جو ہے اس وقت موجود ہے اور اشیاء خورنوش جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. جو لوگ ہیں وہ بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں. تو کس طریقے سے اس مہنگائی کو قابو کیا جائے گا, کیونکہ حکومت کی جانب دیکھا جائے تو وہ تو صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم سستے بازار لگا دیں گے. وہ مہنگائی کو صرف اشیاء خورنوش تک رکھتی ہے, جبکہ بجلی کے بل بڑھ گئے, گیس کے بل بڑھ گئے, جو دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کے ریٹس آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں. صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا سب کچھ. دیکھیے جی, بجلی اور گیس کی آپ نے بات کی, درست تجزیہ آپ نے کیا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بڑے نہیں ہیں نرخ, کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے ان میں جی. اور عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس میں کئی گنا کمی ہوئی ہے. تو یہ بڑی دیکھیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ضد کرنے سے, مثلا فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ ضد کریں کہ نہیں جی غربت نہیں ہو رہی, ہم اس پہ قابو, ہمارے یہ ہو رہا ہے, غربت کی شرح اتنی کم ہو رہی ہے. یہ زبردستی ٹی وی پر بیٹھ کر مذاکرے کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے. گراؤنڈ میں چلے جائیے, لوگوں کی کیا حالت ہے اور گراؤنڈ کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت اپنی جیتی ہوئی
देखिए कोई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है जब वो इलेक्शन करवाती है, ज़िमनी इलेक्शन जिनको हम कहते हैं, बाय पोल्स जो होते हैं, उसमें 99% हुकूमत जीतती होती है क्योंकि उसके पास मशीनरी होती है, लोगों को पता होता है कि ये हुकूमत चल रही है, यही हुकूमत हमें कुछ डिलीवर करेगी। वो अपोजिशन को वोट बहुत कम जो है वो उनके लिए जो न्यूट्रल वोटर होता है, मार्जिन होता है, लोग हुकूमत को वोट देते हैं कि हुकूमत तो ये है, तो हम अपोजिशन को वोट देकर हमें क्या फ़ायदा होगा, अपोजिशन ने अगर पावर में आना हुआ तो अगले टेन्योर में आएगी। तो पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा नहीं हुआ कि गालिबन 11 इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन 11 के 11 में पीटीआई को शिकस्त हुई। ये ग्राउंड के ऊपर लोगों के मसाइल हैं जो उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं बैलेट में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे दोस्त टीवी पर बैठकर जितना मर्जी मुसद्दक मलिक साहब को, फ़रख हबीब साहब सुना लें, एक वो मौसूफ हैं जो बड़े चर्ब ज़बान हैं, शहबाज गिल साहब, वो बड़ी लोगों को, वो बेशक टीवी पे बैठ के लोगों को गालियां देते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं हुकूमत कामयाब हो गई है। ग्राउंड के ऊपर देख लीजिए, आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो सीटें जो आपने जीती थीं, आपकी हुकूमत होते हुए मरकज़ में भी और सूबे में भी आप वो सीटें हार गए। ये लोगों की हालत है क्योंकि आपने ये लोगों को बताया था। इमरान खान साहब का ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं ले सकता कि उन्होंने अपने धरने के दौरान कौम की उम्मीदें आसमान पे पहुंचाई थी। उन्होंने यूथ को ये सोचने पर मजबूर किया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनके खिलाफ हो रहा है। बड़ी खूबसूरत बातें थी, वो हम भी सुन के मज़े लिया करते थे कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन जब और ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे थे कि वैसा हो जाएगा। और ये बड़ी प्योर इंटेंशंस हैं, किसी किस्म के एलिगेशंस नहीं हैं, और लेकिन इंटेंशंस तो अपनी जगह पे हैं, एक्शन नजर नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है, बिलखुसूस इक्तिसादी शोबे में ये हुकूमत। सही, माशियात के ऊपर बात हो रही है, इक्तिसादियात के ऊपर भी बात हो रही है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान लेना चाहूँगा, क्योंकि महंगाई तो हमें किसी तौर पे भी नज़र नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि उसके साथ साथ महंगाई तो है ही है, गुड गवर्नेंस का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने आजमाने के लिए भेजा और अवाम की बहुत बड़ी आजमाइश हो गई इसके अंदर, और अवाम जो है बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हैं, तो मैशियत जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज की गई है। तो जो मैशियत को तबाह बर्बाद करते हैं उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होता। तो किस हद तक इस बयान को भी आप देख रहे हैं कि वाकई ही जो मौजूदा हुकूमत है उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, खान साहब का वैसे भी सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं, और ना वो किसी सियासी मुस्तकबिल के लिए पावर में आए। उन्हें शौक था, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनके यहाँ एक ऑब्सेशन थी उन्हें कि वो जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल आदमी, और ये सक्सेस भी वो छीन के रहेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम ने भी एक बहुत बड़ी वाज़े एक जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने उनको वोट दिया है। ठीक है, उस वोट दिलवाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया से वो रोल कहीं से प्ले करवाया गया था। फिर सोशल मीडिया का एक रोल है, लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे, पिछली हुकूमतों को इंडियन एजेंट और जंदल के दोस्त और फलां बहुत सारे इल्ज़ामात लगे थे, लुट गए, खा गए, कि गर्दान की गई थी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर देख लिया जाता, देखिए हमें एक मंजरनामा पेश किया गया था, क्योंकि आज का जिस दौर में हम जिंदा हैं ये मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, ये हाइब्रिड दौर है जिसके अंदर आप सेल कर सकते हैं बड़े पैमाने पर वो चीज़ भी जिसका हकीकी वजूद नहीं होता। तो केपी की हुकूमत जो है वो मॉडल के तौर पर सेल की गई थी, और वो बताया गया था कि वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स हो गई हैं, वहाँ पे जो है ना वो ज़मीन से लोग उठकर आसमान पर पहुँच गए हैं, वहाँ पे बिलियन ट्रीज लग गए हैं, वहाँ पे 350 डैम बन रहे हैं, वहाँ पे बिजली बनेगी, ये होगा वो होगा। ग्राउंड पे जाइए क्या है, लेकिन वहां पे बीआरटी का मंसूबा, मैं वही उसी तरफ आना चाह रहा था कि वो बीआरटी यानी केपी के मॉडल प्रोविंस था जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को हुकूमत दिलाई गई, और पंजाब जो है वो लुट गए खा गए वाला सूबा था। उस पंजाब के अंदर मेट्रो लगी, जो मेट्रो पंजाब हुकूमत में, मैं कोई किसी पिछली हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन ज़मीन पर जो हक़ाइक़ है मैं उनको जुटला नहीं सकता। वो मेट्रो जो 30 अरब में बनी, वो केपी में 120 अरब में बनी। बसें चल नहीं, वो कभी जल रही हैं, कभी उनका जंगला उल्टा है, कभी बस का गेट उल्टा है, और 3 जगहों पे जो मेट्रो लगी और वो उसमें करप्शन के शोर इमरान खान साहब ने डाले, उनके दोस्तों ने, वो मेट्रो कामयाबी से चल रही है, गुज़िश्ता कई सालों से, 5-6 सालों से लोगों को फ़ायदा दे रही है। और वो मेट्रो जो 120 अरब रुपए से लगी, वो लोगों को फ़ायदा देना तो दूर की बात है, कौम का 120 अरब रुपया भी डूब गया उसमें, और वो चल भी नहीं रही। तो ये एक हालांकि वजीर दिफा से जब पूछा गया था तो वो मौजूदा जो उस वक्त वजीर आला थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम साबित कर दें तो मेरे घर में आके आप मुझे गोलियां मार दीजिए। ये सियासी दावे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बीआरटी की बुनियाद पर हमने पूरा मुल्क, जिन्होंने बीआरटी का वो हशर किया, मेट्रो बनी चली इस मुल्क के अंदर, अभी इस्लामाबाद पिंडी में चल रही है, मुल्तान में चल रही है, लाहौर में चल रही है, ऑरेंज ट्रेन चल रही है,
اور وہ فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک لوگوں نے بی آر ٹی کا یعنی پورے جگ آپ دیکھیں جتنے میمز اس بی آر ٹی پر بنے ٹویٹر کے اوپر کہ دیکھیے اس بی آر ٹی کا جو حشر انہوں نے کیا وہی حشر کروانے کے لیے پورا ملک ان کے حوالے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ناظرین, دعا یہی ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو اور ملک کی اقتصادیات جو ہیں وہ واقعی اوپر کی جانب جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.